پرانی باتیں ہیں، لیکن 15ویں صدی میں بھی بیٹھ کر تم پڑھو گے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر لمحے نئی بات ہے، نیا ہی ہے، یہ پرانا نہیں ہے، حالانکہ ہے پرانا، لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی ہے ہر لمحے بندے کو نیا لطف آتا ہے، نئی تازگی ملتی ہے۔ کتنے علماء پیدا ہو گئے لیکن پورے قرآن کی رسائی کسی کو بھی نہیں ملی۔ کئی علماء تھوڑی سی تفسیر کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، کئیوں نے مکمل کی، لیکن وہ بھی ایسی ہے کہ جو باتیں ایک تفسیر میں ہیں دوسری کے اندر نہیں ہے، گویا کہ کما حق و رسائی کسی کو بھی نہیں، پورا اس کا علم یہ میرے مصطفیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو نبی پاک نے جتنا تقسیم کر دیا دنیا والوں کے پاس صرف اتنا ہی ہے، بالکل تھوڑا سا۔ تو نبی پاک نے جو تقسیم کیا وہ بالکل تھوڑا ہے، اور جو بھی تقسیم کیا ابھی وہ نہیں سنبھالا جا رہا، جو نبی پاک نے اپنا تھوڑا علم تقسیم کیا، کئی باتیں تو رازگی میرے مصطفیٰ نے بتائی نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 رجسٹر تھے علم دین کے، ایک رجسٹر میں نے دنیا والوں کے سامنے کھولا اور دنیا والوں کو تبلیغ کی، اور ایک رجسٹر میں نے ابھی تک نہیں کھولا، کہا کہ اگر میں کھول دیتا تو دنیا والے میرا گلا کاٹ دیتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی راز کی باتیں موجود ہیں اور ہر بندے کے اندر طاقت نہیں ہوتی ان کو برداشت کرنے کا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کا علم یہ کہتا ہے تو نبی پاک کی شان کیا ہوگی؟ جن کے گدا اتنی شان والے ہیں تو ان کے آقا کا علم کتنا ہوگا؟ ہمارا سورہ طٰہٰ یہ ایسی صورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر اور تفسیر سمرقندی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین 2 صورتیں فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بیان کی، فرشتوں کو جمع کیا اور سورہ طٰہٰ بیان کی اور سورہ یاسین بیان کی۔ فرشتے بھلا کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو وہ قوم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ سورہ طٰہٰ نازل فرمائے گا، مبارک ہو وہ زبانیں جن کی زبانوں سے یہ سورہ طٰہٰ تلاوت کی جائے گی، فرمایا مبارک ہو وہ دل جن دلوں کے اندر یہ سورہ طٰہٰ موجود ہوگی۔ پھر دیکھیں 1000 سال پہلے، دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر مصطفیٰ بھی کیا، ذکر امت مصطفیٰ بھی کیا، اور فرشتوں نے مبارکیں دی، خوشخبریاں سنائی کہ کیسی پیاری امت ہے وہ کہ جب آئے گی قرآن پڑھے گی تو وہ زبانیں برکت والی ہو جائے گی، دلوں کے اندر قرآن آئے گا تو دل بھی بڑے بابرکت ہوں گے اور امت بھی بڑی بابرکت ہوگی کہ سورہ طٰہٰ اللہ انہی کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا گیا اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ ہے، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا، پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے تک پوری مکمل ضابطہ حیات زندگی مکمل اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کی۔ آپ کی زندگی کا ایک جز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا قَالَ فَإِنَّ
آپ کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، کوہ طور پر گئے تورات شریف لینے کے لیے، بات آگے چلانے سے پہلے میں تھوڑا ایک منظر بیان کر دوں۔ فرعون کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، بات چیت ہوئی اس کے دربار میں، اور پھر پورا ایک میدان لگا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا کی، اور جتنے جادوگر وہاں موجود تھے سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے اور امت موسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو گئے، اپنا دین چھوڑا، راہ ہدایت پہ چلے۔ اور فرعون کو بڑا درد ہوا کہ تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے لمحات کے اندر موسیٰ علیہ السلام میرے سارے بندے لے کر چلے گئے۔ پیچھے لگا، آگے دریا نیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار لگا دیا، اور دریا نیل کے اندر جب پورے فرعون کے بندے داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملنے کا حکم دیا، کہانی ختم ہو گئی، فرعون بھی ڈوب گیا، اس کے چیلے بھی ڈوب گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دریا نے ان کا حال کیا کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوئی ڈوبنے کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دریا نے ساری لاشیں نکال کر باہر پھینک دی، ساری لاشیں ٹوٹلی نکال کے باہر پھینک دی دنیا پر، بلکہ پانی نے بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، پانی نے بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جو اللہ کے نبی کا دوست ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پانی اس کو نقصان دیتا نہیں۔ ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تشریف لے گئے۔ آگے جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک قوم تھی جو بتوں کو پوجتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ جی ہمیں بھی کوئی خدا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خدا بنا دیں، فرمایا تم سارے جاہل ہو گئے، بے وقوفو، میں دنیا میں خدا بنانے آیا ہوں یا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے آیا ہوں؟ تو میں تو رب کی پہچان کرانے آیا ہوں، خدا بنانے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے، اس کو نہیں بنایا کسی نے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، سمجھایا، پھر اسی قوم نے کہا جی ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہمیں احکام پتہ چلے، پتہ لگے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ 70 بندے لے لو اور کوہ طور پہ آ جاؤ، جہاں تم ہم سے کلام کرتے ہو نا کوہ طور پر، تو اس پہاڑ پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں ہم کتاب عطا فرمائیں گے، وہاں آ جاؤ۔ ذرا ادھر ہی ایک بات سمجھ لیں کہ نبی پاک کوہ طور پر گئے تھے قرآن لینے کے لیے؟ نہیں، ایک ہی دفعہ پورا قرآن نہیں آیا، 23 سال کے عرصے میں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ تھے قرآن وہاں وہاں تشریف آیا، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ ہے وہاں وہاں قرآن آیا۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہیں قرآن لینے کے لیے، 70 بندے اپنے ساتھ لیے، اور موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، 70 بندے آپ کے پیچھے پیچھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی قدم اٹھانے لگے اور آگے آگے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، فرمایا مَا أَعْجَلَكَ، کیسی جلدی کر رہے ہو یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کتنی جلدی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو، تمہارے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی مل کر آؤ، بڑی جلدی آپ۔ تو کہنے لگے قَالَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کیا سونے الفاظ ہے، کہنے لگے ہم اولئک علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یا اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے
پیچھے آ رہے ہیں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ اور میں تیری بارگاہ میں جلدی کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے، میں آگے آگے جلدی جلدی جا رہا ہوں تاکہ تیری رضا نصیب ہو جائے، میں فٹافٹ تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز بھی پڑھے تو رب کی رضا کے لیے، صدقہ دیں تو رب کی رضا کے لیے، تسبیح بولیں تو رب کی رضا کے لیے، اگر کسی مسلمان سے اچھائی کریں تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، کبھی دے کر احسان کر کے جتلایا نہ کریں ورنہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان تو ہے اجنبی کی طرح، تیری زندگی ایک اجنبی کی طرح، کوئی نہ جانے کوئی نہ پہچانے، تو اسی طرح اپنی زندگی گزار۔ اور دوسرا لفظ یہ ہے فرمایا تو رہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح، جس طرح مسافر کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کس وقت گاڑی آ جائے گی، تیری بھی موت کی گاڑی آنے والی ہے، تجھے بھی ڈر یہی ہونا چاہیے کہ تیری بھی موت کی گاڑی آنے والی ہے۔ مسافر بن ذات راہ تیاری کر کے رکھ، تو زندگی میں تیاری کر کے رکھو لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سامری، اس کا نام بھی تھا موسیٰ، نام اس کا بھی موسیٰ ہے، اس کے ابے کا نام ہے ظفر، موسیٰ بن ظفر، اور یہ تھا منافق تھا، اور اس کی پیدائش بڑی عجیب لکھی ہے یہاں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر ساوی کے اندر جلد نمبر 4، فرمایا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت فرعون نے حکم دیا تھا کہ سارے بچے مار دو، 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا اور 1 سال بچوں کو مار دیا جاتا، اور جس وقت مارنے کا حکم تھا اس وقت سامری پیدا ہوا۔ سامرہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور قبیلے کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے سامری، نام اس کا ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر اس کا نام بھی موسیٰ ہے، اور سامرہ قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سامری۔ تو بہرحال یہ سامری جب پیدا ہوا اس وقت بچے مارنے کا حکم تھا، اس کی ماں نے رات کے وقت اس کو ایک پہاڑ کی غار کے اندر رکھ دیا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ فرشتہ آتا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کی پرورش کرتا تھا۔ کیسے؟ ایک انگلی منہ میں ڈالتا تو وہاں سے نکلتا شہد، دوسری انگلی ڈالتا تو وہاں سے نکلتا دودھ، اور تیسری انگلی ڈالتا تو وہاں سے نکلتا پانی۔ یہ منافق آدمی اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا یہ انداز، اس کی تقسیم لاجواب ہے، اس کی حکمتیں بے مثال ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے اتنی اعلیٰ قسم کی پرورش جب یہ بڑا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا۔ صاحب کشف ہوتا ہے جو ہم بظاہر نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تورات شریف لینے کے لیے تو جبریل آئے ایک گھوڑے پر سوار، جبریل آئے گھوڑے پر سوار ہو کر تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور لے جائیں۔ وہ گھوڑے کی نشانی یہ تھی کہ جس جگہ اس گھوڑے کا قدم لگتا تھا وہاں سے زمین سبزہ اگا دیتی تھی، اور سامری یہ باتیں دیکھ رہا تھا کیونکہ صاحب کشف تھا، اور صاحب کشف کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا باتیں ہیں باطن کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ زمین بڑی اعلیٰ ہے، اس نے ایک مٹھی وہاں سے اٹھا لی جہاں پہ قدم لگے حضرت جبریل کے گھوڑے، ایک مٹھی اٹھا کے اس نے اپنے پاس رکھ لی۔
جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون۔ تو ہارون علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے فرعون والوں کے زیورات اٹھا لیے ہیں، لہذا جس نے اٹھائے ہیں سارے ایک جگہ جمع کر دو، آگ لگا دو، کیونکہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو سب نے زیورات، سونا چاندی جو بھی اٹھایا تھا فرعون والوں کا، سب اٹھا کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ ادھر سے سامری آ گیا اور آ کر کہتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، کہتا ہے یہ مٹی ہے، اس مٹی کو آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ بڑا مکار تھا یہ، اور اس نے کہا کہ میرے سے تو کچھ ہوگا نہیں، لیکن اللہ کا نبی جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کہیں بچڑا، تو جب زبان سے نکلا بچڑا، وہ جتنا زیور سونا چاندی آگ کے اندر تھا سارا پگھل کر ایک بچڑے کی صورت بن گیا۔ بچڑے کی صورت، بچڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو، چھوٹا بچہ، اس کی صورت بن گئی۔ اور مٹی اس نے دی حضرت ہارون کو اور کہا جی یہ مٹی ڈالے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ مٹی ڈالی، وہ بولنے لگا، آواز بھی نکالتا تھا وہ گائے کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کا بھی ذکر کیا کہ بولتا تھا، فورن بولتا تھا، ایک آواز نکالتا تھا۔ اس کے بعد وہ بچڑا جب بن گیا تو کہنے لگا جی یہ ہے تمہارا خدا۔ بنی اسرائیل والوں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی بھول گئے، یہ ہے تمہارا خدا۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کیا۔ جب گمراہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ قوم ناچ رہی ہے، گانے گا رہی ہے اور رقص کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ رقص کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو اس سے چھڑائیے۔ قوم موسیٰ نے اس وقت کیا تھا رقص جب یہ اس بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال سامری کو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا بس دل میں آیا تو کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے ساری دنیا کو گمراہ کر دیا اور کہا کہ جو دل میں آیا کر دیا۔ فرمایا سن، آئندہ سے تیری سزا یہ ہے، تو جس کو ہاتھ لگائے گا اس کو بخار ہو جائے گا، اور جو تجھے ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار ہو جائے گا، اور تو دنیا میں کہتا پھرے گا مرنے کے وقت تک لا مساسا لا مساسا لا مساسا، اور مجھے کوئی نہ چھوئے ورنہ بیمار ہو جائے گا، مجھے چھونے سے ہی بیمار ہو جائے گا۔ اور آخری وقت تک یہ کہتا کہتا مر گیا۔ انجام کیا ہوا؟ قیامت۔ اب قیامت کے دن پکڑ بھی ہوگی قیامت۔ قصہ مختصر یہ ہمیں کیا ملا؟ نبی کی گستاخی کرنے سے دنیا میں بھی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اس لیے زندگی کے اندر کوئی بھی وقت آ جائے اپنے نبی کی گستاخی نہ کی جائے، اسلام کی مخالفت نہ کی جائے، بلکہ بتا دیا جائے اپنے عمل کے ساتھ کہ عاشق مصطفیٰ ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر